بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان سے ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا۔ مسئلہ ہے اعتکاف کی تعریف، حکم اور فضیلت سے متعلق۔ استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اس کے کچھ فضائل بھی بتائیں۔ آپ رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ اعتکاف عکف یعکف عکوفاً سے مشتق ہے اور اعتکف یعتکف کا مصدر ہے، اور اعتکاف اور عکوف کا معنی ایک ہی ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اس پر اپنے نفس کو روک کر رکھنا، خواہ وہ چیز اچھی ہو یا بری۔ اچھی چیز پر اپنے آپ کو روک کر رکھنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم یعنی اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر کے رکھنا۔ اور بری چیز کو لازم پکڑنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یعنی پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کو لازم پکڑے ہوئے ہو۔ اور شرعی اصطلاح میں اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی و تقرب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر لینے کا نام اعتکاف ہے۔ رہا اس کا حکم، تو اگر کسی نے رمضان یا غیر رمضان میں اعتکاف کی نظر مانی ہے تو اس پر اعتکاف کرنا واجب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اوفی بنذرک، تم اپنی نظر کو پوری کرو۔ اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ اور مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ رہی اس کی فضیلت تو اس کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اس کا اہتمام کرتی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے رہے۔ پھر آپ کے بعد
آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ متفق علیہ۔ اور ایک سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا۔ یہ روایت مشکات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 644۔ اور ایک سال آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو اس کے بدلے شوال میں اعتکاف کیا۔ علاوہ ازیں جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے گا اور اپنے معتکف میں رہ کر بکثرت اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے لیے شب قدر کے حصول کی زیادہ امید ہے۔ نیز جب اعتکاف کرنے والا تقرب الہی کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور دنیا کے مشاغل کو ترک کر کے مسجد کے ایک گوشے میں معتکف ہو جاتا ہے تو اسے مختلف قسم کی نفلی نمازوں، تلاوت کلام پاک، توبہ و استغفار، تسبیح و تہلیل اور وظائف، دعاؤں اور ذکر و اذکار کا خوب موقع ملتا ہے، اور اپنی شب و روز کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے وہ ان خوش نصیب لوگوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، امید و بیم کی حالت میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح اعتکاف ایک بڑا مقدس عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی قربت و رضامندی حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔